بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جفات باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیل میں۔ طوفانی بارشوں سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا، کئی گھنٹوں بعد بھی کئی علاقے پہ ہوئے ہیں۔ ملیر ندی میں کئی مقامات پر شگاف پڑ گیا، دادا بھائی ٹاؤن اور کا بند ٹوٹنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ شہر قائد میں وقفے سے جاری دلدل ایک کر دیا، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، گلیاں اور بازار ندی نالوں کا روپ دھار چکے ہیں۔ گھروں میں پانی داخل ہونے سے مقیم شدید مشکلات کا شکار ہیں، گھروں کے اندر 5-5 فٹ تک پانی کھڑا ہے۔ بلوچ کالونی، شاہراہ فیصل، نرسری، PECHS، فیروز آباد، محمود آباد، کینٹ اسٹیشن، قیوم آباد، ڈیفنس، گلشن اقبال، لیاقت آباد، ناظم آباد کا بارش نے حلیہ بگاڑ رکھ دیا۔ قرنگی قاصبی ندی میں پھنسے 6 افراد کو ریسکیو اہلکاروں نے نکال لیا۔ متعدد علاقے بارش ختم ہونے کے کئی گھنٹوں کے بعد بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کراچی میں بارش کا سسٹم کمزور پڑنے لگا، AF فیصل بیس بارش 134 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیریں کراچی میں ہوا کے کم دباؤ کا بیشتر حصہ سمندر میں چلا گیا، جس سے کراچی میں موجود بارش کا سسٹم کمزور پڑنے لگا۔ سسٹم کا کچھ حصہ شہر میں موجود ہے، لیکن اب اس میں شدت نہیں، جس کی وجہ سے کراچی میں معتدل اور کہیں کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران PAF فیصل بیس پر سب سے زیادہ 134 ملی میٹر، گلشن حدید میں 122، صدر میں 88، لانٹی میں 84 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ PAF مسرور بیس پر 68، جناح ٹرمینل پر 67 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ سرجانی ٹاؤن میں 46، خیماڑی میں 23، سادھی ٹاؤن میں 71، نارتھ کراچی میں 49، ناظم آباد میں 91 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے شہر قائد میں بارش کے بعد کی صورتحال ہوئے وفاقی اداروں کو کراچی کے شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کی کر دی۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کی حالت بہتر ہونی چاہیے۔ بارش کے باعث کراچی کی ابتر صورتحال کا وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا۔ وفاقی اداروں کو فوری متحرک ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وفاقی ادارے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ صد کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کی حالت بہتر ہونی چاہیے۔ منصوبوں کی تکمیل 1 سال میں ہوگی۔ کراچی کے مسائل اور نالوں کی صفائی کے حوالے سے NDMA کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، منظوری کے بعد ستمبر میں کام شروع ہو جائے گا۔ کراچی میں بارش کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے مختلف علاقوں مراد علی شاہ نے بارش کے پانی کی نکاسی اور ریلیف کے کام کا جائزہ لیا۔ کہنا کسی میں طاقت نہیں جو کراچی کو سندھ سے الگ کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سجاول میں سیم نالے کا دورہ کیا اور بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بریفنگ دی گئی کہ مدینہ ٹاؤن، جار محمد گوٹ، ملیر ندی، سکھر نالہ میں لوگ پھنسے ہیں، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر کو ہدایت کی کہ پانی میں پھنسے لوگوں کو فوری نکالا جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی میں طاقت ہی نہیں کہ کراچی کو سندھ سے الگ کرے۔ وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ جنہوں نے لاڑکانہ کو کراچی بنانا تھا انہوں نے لاڑکانہ بنا دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ درآمد شدہ کراچی میں لنگر انداز ہوگی۔ آئندہ 2 روز میں مزید گندم پہنچ جائے گی تو مارکیٹ میں پہنچنے سے قبل ہی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے کوئی بھی سچویشن ہو، سندھ حکومت نے اس پہ سیاست کی ہے اور اپنی ناکامیوں، اپنی نااہلی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ الزام وفاق کی طرف دیا ہے۔ اب اگر آپ ان سے حساب لیں، جو کہ لینا چاہیے اور ہم انشاءاللہ لیں گے، کہ پچھلے 10 سالوں میں کتنے کھرب روپے، 14 کھرب سے زیادہ روپے انہوں نے کس چیز پہ لگائے۔ کراچی کو جس طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جو کہ گزشتہ 10 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہی ہے۔ ویسے تو بہت عرصے سے کر رہی ہے، لیکن اگر امیجیٹ 10 سال دیکھے جائیں تو انہوں نے، یہ تو اربن سندھ کی یہ حالت ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو رورل سندھ ہے وہاں پہ کیا تباہی ہوگی، وہاں پہ کس طرح لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں کتنی غربت ہے، وہاں پہ جو ایک
نہ اسپتال ہیں نہ ایجوکیشن ہے. انہوں نے بجائے اس کو جیسے کہ کہا گیا کہ لڑکانہ کو کراچی بناتے, انہوں نے کراچی کو لڑکانہ بنا دیا. بھارت نے بغیر اطلاع پانی کا بڑا ریلا چھوڑ دیا. دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب کیا. منگلا ڈیم بھرنے سے اسپل وے کھول کر پانی رسول بیراج کی دیا گیا. بھارت آپی جا رہی ہے سے باز نہ آیا. پاکستان کو بتائے بغیر دریائے چناب میں اچانک 1 لاکھ کیوسک پانی چھوڑ دیا گیا. جہاں پر جھیل سے چھوڑا جانے والا پانی دریا کے پانی سے مل کر 1,60,000 کیوسک ریلے کی شکل میں ہیڈ مرالہ پہنچ گیا. دریائے چناب میں بڑے سیلابی ریلے کے خدشہ کے پیش نظر گوجرانوالہ, حافظ آباد اور جھنگ میں الرٹ جاری کر دیا گیا. بارشوں کے باعث دریائے جہلم میں سطح بلند ہونے سے منگلا ڈیم میں پانی کی آمد بڑھ گئی. ہنگامی طور پر ڈیم کے اسپل وے کھول کر پانی کا بڑا ریلا رسول بیراج کی طرف بہا دیا گیا. عرصہ حکام کے کہنا ہے کہ جمعرات کی شام تک منگلا ڈیم میں 6 لاکھ کیوسک کا بڑا ریلا آنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے دریائے چناب اور جہلم میں ممکنہ سیلاب کے خدشہ کے پیش نظر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا. عثمان بزدار نے ہدایت کی ہے کہ دریاؤں کی صورتحال کو 24 گھنٹے مانیٹر کیا جائے گا. مقبوضہ کشمیر میں فروری 2019 کو ہونے والے پلوامہ حملے سے متعلق پاکی چارج شیٹ مسترد کر دی. ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کے لیے چارج شیٹ مسترد کرتے ہیں. بھارتی نیشنل کرائم ایجنسی نے ضلع پلوامہ حملے میں پاکستان کو ذمہ دارانہ ٹھہرانا جھوٹی کوشش ہے, جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی ایجنسی کی من گھڑت رپورٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پاکستان مخالف بیانیے کے بڑھانے کے لیے تیار کی گئی. مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کی 10 چھوٹی جماعتوں کا اجلاس آج طلب کر لیا. اجلاس مولانا کی رہائش گھر پر ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے جماعت اسلامی, نیشنل پارٹی اور اے کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی. پختونخوا ملی عوامی پارٹی, جمعیت اہل حدیث JUP, قومی وطن پارٹی بھی اجلاس میں شریک ہوں گی. حکومت سے الگ ہونے والی جماعت BNP مینگل اور BNP عوامی کے میر اسرار اللہ کو بھی APC میں شرکت کی دعوت دے دی گئی. اپوزیشن کی 10 چھوٹی جماعتوں کے اجلاس میں آئندہ کی مشترکہ حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا. خیبر پختونخوا میں اسٹیشن نمبر 28 پر BRT بس میں اچانک آگ لگ سے کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. صوبائی مشیر اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ بس میں سوار تمام مسافروں کو بروقت فوری طور پر اتار لیا گیا تھا. بس میں آگ لگنے کے فوری بعد 3 منٹ کے اندر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ آگ لگنے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار شراب لائسنس کیس میں سوال نامہ جاری سکے, جہاں پر نیب نے تحریری طور پر ریمانڈ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. شراب لائسنس کیس سے متعلق نیب نے وزیر اعلیٰ کو 25 سوالات پر مشتمل سوال نامہ دیا تھا. نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو جائیدادوں سے متعلق بھی 12 صفحات پر مشتمل پرفارما دیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پرفارما کے مطابق کوئی بھی جواب نیب کو جمع نہ کروایا. اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ نواز شریف نااہل ہونے کی تیاری کر لیں. جیل بھرو تحریک چلانی ہے تو نواز جو نالے اور نالیاں صاف نہیں کر سکتے انہیں ڈوب مرنا چاہیے. عدالت کا ایک مجرم ہے, ملزم نہیں ہے. ڈار صاحب بھی ملزم ہے, مجرم نہیں ہے. وہ تو مجرم ہے, سزا یافتہ ہے. جب سزا یافتہ ہے تو اب وہ چلے گئے باہر. 9-10 مہینے ہو گئے ہیں. حضرت باؤ جی نواز شریف صاحب یہ پچھلے 10 مہینوں میں لندن میں کیفیز میں گئے, ریسٹورنٹس میں گئے, ٹکا کباب کھایا, سب کچھ کیا. وہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون بھی کیا, بالکل ویسے ہی نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جا تو میں آیا. کہتے ہیں پیشیوں پہ نہیں جانا نیب کی, جیل بھرو تحریک شروع کرو. دوسروں کو نصیحت, خود میاں فصیحت. 10 بہانے کر کے لے گئے, دل کے مزداق خود تو باہر بھاگے 10 بہانے کر کے, اور وہاں سے بیٹھ کے فونے کر رہے ہیں اپوزیشن والوں کو. آنکھوں دیکھا زہر کھانے کے لیے کہہ رہے کھاؤ زہر. کہتے ہیں پیشیوں پہ نہیں جانا, جیل بھرو تحریک شروع کرو. یہ بھی کام انہوں نے وہاں کیا. تو جناب اگر جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے تو نواز شریف صاحب پہلے آپ آئیں, جیل بھریں. حسین نواز صاحب کو بھیجیں, جیل بھریں. حسن نواز صاحب کو بھیجیں, جیل بھریں.
अली इमरान साहब को भेजें, जेल भरें, सलमान शहबाज साहब को भेजें, जेल भरें, इस डार साहब को भेजें, जेल भरें, खुद ते जनाब मिठी मिठी ठंडी ठंडी वावा तो जनाब मौलवी फजल रहमान नूं जनाब कहो जी कि जहर खाओ। मौलाना फजल रहमान भी जनाब हलवा खाएंगे, जहर नहीं खाएंगे। डॉलरों का हलवा, यूरो का हलवा, वो जनाब चंदों का हलवा, तहरीक चलाने की सूरत में इधर से आले जरदारी से जनाब डोनेशन का हलवा, इधर से जनाब आले शरीफ से जनाब डोनेशन का हलवा। शेख रशीद कहते हैं कि FATF पर हुकूमत को शिकस्त नहीं, अपोजिशन बेनकाब हुई कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, काबीना के फैसले के साथ खड़ा हूँ। मैंने पहले कहा था कि मुहर्रम आ जाएगा, इनकी APC नहीं होगी। अभी APC बड़ी दूर है और APC के दूर होने के बाद लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे, लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे। अगर मौलाना फजल रहमान दरस निज़ामी और किरत के और हिफ्ज़ के बच्चों को बाहर लेकर आएगा तो मैं समझूंगा कि ये भी दीन की कोई खिदमत नहीं होगी। कैबिनेट के फैसले के साथ खड़ा हूँ और वो फैसला ये है कि उन्हें लाया जाए। हमारे अभी तक ब्रिटिश के साथ कोई ऐसे कैदियों की वापसी का हमारा उनके साथ कोई मुआहदा नहीं है। अभी तक हमें कानूनी वो बरतरी हासिल नहीं है, लेकिन इमरान खान की कोशिश है कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। जिस काम पे वो अड़ जाता है उसको पूरा करके रहता है। आता है कि नहीं आता, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। उसे पता है कि देखें 1 सितंबर जो है वो बड़ी अहम है। 1 सितंबर को उनके केसेस लग रहे हैं, उन केसेस में उनका फ़ैसला होना है कि उनकी माफ़ी होनी है या उन्होंने जेल जाना है। सो नवाज शरीफ 1 सितंबर तक तो सारे मामलात को, केसों को देख के आएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात नाकाम थी, और जो मुझे वहाँ अपने दोस्तों ने वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि फजल रहमान के बड़े ही चुभे हुए सवाल थे, बड़े ही चुभे हुए उसने एतराज़ात किए हैं और बड़े ही अदम एतमाद का इजहार किया, और वो तहरीर लिए बगैर अब उनके एक जानिब शेख रशीद तो दूसरी जानिब एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत का सिर्फ एक एजेंडा है, तो निशाना बनाया जाए। इमरान खान से कोई NRO नहीं मांग रहा। एहतसाब अदालत के बाहर हुए लीगी रहनुमा ने कहा कि वजीर आजम ने शुगर माफिया को NRO दे दिया, हुकूमत करप्शन मुहाफिज है। ये हुकूमत सिर्फ बहुतों पर, किरदार कुशी के ऊपर और झूठ के ऊपर अपना केस बनाती है। इसका सिर्फ एक एजेंडा है कि मुखालफिन की किरदार कुशी करो। और मैं इमरान खान साहब के कल के बयान पर कहना चाहता हूँ, इमरान अहमद नियाजी साहब, अपोजिशन आपसे NRO नहीं मांग रही, आप तो NRO दे चुके हैं। जब रात की तारीकी में आपने जहांगीर तरीन को फरार कराया था तो आपने शुगर माफिया को NRO दे दिया था। जब आपने अपने वजीर आला की पोस्ट पे हाथ रखा और कहा कि ये नहीं जा रहा तो आपने आटा माफिया को भी NRO दे दिया। जब आपने अपने वजीर सेहत को दवाई स्कैंडल में हटा दिया लेकिन उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया तो आपने उसको भी NRO दे दिया। जब आपने BRT के मंसूबे पर अदालतों से स्टे लिया तो आपने वहां पर भी NRO दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायदा कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग और NRO की बातें करके वजीफकूफ बना रहे हैं। अपोजिशन FATF की आड़ में ड्रैकुलैन कानून साजी नहीं होने देंगे। जबकि कमर जमान कायदा ने अपने एक बयान में कहा कि कौमी मफाद में जो कानून साजी मतलूब थी, अपोजिशन ने इसकी हिमायत की। हुकूमत गैर कानूनी इख्तियारात हासिल करने के लिए जो कानून लाएगी, अपोजिशन इसे रोकेगी। हुकूमत ब्लैकमेलिंग जैसे इल्जाम लगाकर अपोजिशन को ब्लैकमेल कर रही है। फवाद चौधरी कहते हैं कि मेरी बात मानते तो नवाज शरीफ को जाने ही ना देते। लीगी कायल लाए अमल फरूक नसीम और शहजाद अकबर बनाएंगे। फवाद चौधरी ने एक तकरीब से खिताब में मरीम नवाज इतनी अहम थोड़ी हैं कि उन्हें काबीना में जेर बहस लाया जाए। हुकूमत गिराने में सिर्फ मौलाना फजल रहमान ही संजीदा हैं। जब इनकी दिहाड़ी बंद होती है तो वो हर एक के दरवाजे पर अपना जलसा लेकर पहुंच जाते हैं। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि कोई आदमी मौलाना फजल रहमान और इनके ग्रुप का लीडर बनने को तैयार नहीं। मौलाना मजीद 2 साल मजीद सब्र कर लें। अपोजिशन गैर संजीदा लोगों का गिरोह है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पर नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला किया। मसला डॉक्टर्स का नहीं बल्कि मसला रिपोर्ट का है कि वो कैसे बनी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। साथ हर बीट
ویلکم بیک۔ پاکستان اور افغانستان میں افغان امن عمل کو مزید آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ افغان قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ اور وزیر اعظم عمران خان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ عبداللہ نے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا۔ افغان قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پاک افغان تعلقات کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تشدد کو کم کرنے اور انٹرا افغان مذاکرات جلد شروع کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر شہزاد اکبر کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مرزا شہزاد اکبر کے خلاف آبزرویشنز کے ساتھ نپٹا دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر اللہ نے 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ ایسا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا جو شہزاد اکبر کی نیب میں مداخلت ثابت کرے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آئین صدر مملکت کو وزیر اعظم کی ایڈوائس پر زیادہ سے زیادہ 5 مشیر تعینات کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے کہ وہ اپنے لیے کس کو مشیر مقرر کرے۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر کی تقرری کے لیے اہلیت کا کوئی معیار مقرر نہیں۔ مشیر پارلیمنٹ کی کارروائی کا حصہ بن سکتا ہے مگر ووٹ نہیں دے سکتا۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 12 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6000، مزید 482 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ مریض 94193 ہو گئے۔ 669 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 2,79,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 12 مریضوں کی زندگی نکلی۔ سندھ میں 2384، پنجاب میں 2193، خیبر پختونخوا میں 1248، بلوچستان میں 141، اسلام آباد میں 175 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ دنیا بھر سے کورونا کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی 2,41,00,000 ہو گئی، ہلاکتیں 8,25,000 ہو گئیں، 1 کروڑ سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 8,25,000 چکا۔ امریکہ میں 1,82,421، برازیل میں 1,16,666، بھارت میں 60,000، افغانستان میں 1,400 اور سعودی عرب میں 3,722 اموات ہو چکی ہیں۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ شاہدرہ برکت ٹاؤن میں مکان کی چھت گر گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے ملبے تلے سے 4 نالی جاں بحق ہونے والوں میں میاں بیوی اور 2 بچے شامل ہیں۔ نعشیاں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ جڑاوالا انٹرچینج کے قریب متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 4 دوست جاں بحق شدید زخمی ہو گئے۔ جڑاوالا انٹرچینج پر تیز رفتار گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 4 دوست جاں بحق ہو گئے جن کا تعلق چیچاوطنی سے تھا۔ 7 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ کراچی میں ڈاکٹر ماہا کی خودکشی کے کیس میں نیا موڑ آ گیا۔ ماہا کے والد نے الزام ماہا کو اس کے دوست اور 2 ڈاکٹر پریشان کرتے تھے جنہوں نے خودکشی پر مجبور کیا۔ ڈاکٹر ماہا کے وکالت نے بیٹی کی خودکشی کی وجہ بننے والے 3 افراد کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دے دی۔ پولیس کے مطابق درخواست میں الزام لگایا کہ مذکورہ 3 افراد کا کردار ان کی بیٹی کے لیے خودکشی کا سبب بنا ہے۔ درخواست میں ماہا علی کے گزشتہ کئی برسوں سے دوست جنید، عرفان قریشی اور ڈاکٹر وقاص کو نامزد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے بین الپارلیمانی یونین گیبریلا کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ آئی پی یو کے 130 سال مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے لاہور میں بین الپارلیمانی یونین کی صدر کی ملاقات میں کورونا کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے کہا کہ پنجاب حکومت نے 2 برسوں میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے مثال اقدامات کیے۔ لاہور میں بڑھتی ہوئی آبادی اور آلودگی کے پیش نظر راوی کنارے نیا شہر بسانے کا منصوبہ بنایا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عزیر بلوچ سمیت ملزموں کے خلاف 5 مقدمے فرد جرم عائد کر دی۔ ملزموں نے سخت جرم سے انکار کر دیا۔ کراچی کی انسداد گردی عدالت میں عزیر بلوچ، سابق MNA شاہ جہان بلوچ اور دیگر پر
ترمیمی فرد جرم عائد کی گئی۔ دوران سماعت عزیر بلوچ سے استفسار کیا گیا کہ آپ پر ارشد پپو اور دیگر کے قتل کا الزام ہے، کیا جرم قبول ہے؟ کمرہ عدالت میں موجود عزیر بلوچ سمیت دیگر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ مقدمے کے دیگر ملزمان سابق ایس ایچ او چاند خان نیازی، یوسف اور دیگر شامل ہیں۔ عدالت نے ملزمان کے صحت جرم سے انکار پر تفتیشی افسر اور گواہان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ گواہان کو 14 ستمبر کو پیش کیا جائے۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی جان لینے کی کوشش حکومت دنیا کو گمراہ کر رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جھوٹ بول کر گئے، اگر ایسا ہے تو وزراء کے خلاف ایکشن لے۔ لیگی رہنما اور سینیٹر مشاہد اللہ خان کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اس کا مذاق مت اڑائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف ہمیں دھوکہ دے کر چلے گئے تو آپ اپنا مذاق اڑاتے ہو۔ کہا گیا کہ نواز شریف سیڑھیاں چڑھ کر گئے چلے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ایمبو لفٹر پر گئے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں رحم آ گیا تھا، وہ رحم تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد پاک بحریہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور بحریہ کے آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کانفرنس کی صدارت پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کی۔ فیلڈ کمانڈرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران خطے کی سیکیورٹی صورتحال، پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور جوانوں کی تربیتی اور فلاحی امور کا جائزہ لیا گیا۔ نیول چیف کو پاک بحریہ کے مختلف دفاعی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ امیر البحر نے جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے ذریعے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں اضافے کے اقدامات اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ چین نے نو فلائی زون علاقوں میں امریکی جاسوس پر واشنگٹن سے احتجاج کیا ہے۔ امریکی جاسوسی طیارے U-2 نے چین علاقے میں پرواز کیا جو امریکہ اور چین کے درمیان تحفظ سے متعلق اصول و ضوابط کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ شمالی چین کے علاقے میں امریکی جاسوسی طیارے کی پرواز پر بیجنگ نے سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی جاسوسی طیارہ اس نو فلائی زون میں داخل ہوا ہے جو چینی فوج کے لیے مخصوص ہے اور یہ امریکہ کا صریحاً اشتعال انگیز رویہ ہے۔ امریکی کارروائی غلط فہمی کا بھی شکار ہو سکتی تھی جس سے حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ اس کی پرواز اصول و ضوابط کے مطابق تھی، اپنی پروازیں حسب معمول جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر فوری طور پر عالمی پابندیاں بحال کی مطالبہ مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر نے امریکہ کی جانب سے عالمی پابندیاں فوری بحال کرنے کی قرارداد پر کہا ہے کہ اس وقت ایسی صورتحال نہیں کہ امریکہ کی قرارداد پر مزید کارروائی کی جائے۔ سیکیورٹی کونسل کے صدر کے ایران پر مزید پابندیوں کے حوالے سے بیان پر اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ امریکہ میں سیاہ فام کے پولیس کے ہاتھوں زخمی ہونے پر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ اس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، سڑکیں میدان جنگ بن گئی۔ امریکہ میں نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف احتجاج تھم نہ سکا۔ امریکی پولیس اہلکار کی گولیوں سے شدید زخمی ہونے والے سیاہ فام کے وکلا کا کہنا ہے کہ اسے دوبارہ چلنے کے لیے معجزے کی ضرورت ہوگی۔ ایک گولی جیکب بلیک کی ریڑھ کی ہڈی کو پار کر گئی ہے۔ دوسری جانب شہر میں واقعہ کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ رات بھر سڑکیں میدان جنگ بنی رہیں۔ انگلینڈ کے آل راؤنڈر کرس واکس نے پاکستان کو خوبصورت ملک قرار دیتے ہوئے کہ پاکستان میں ٹیسٹ ٹیموں کا آمد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے واکس کہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے کرکٹ کے پرجوش مداحوں سے متعلق بہت سی کہانیاں سن رکھی ہیں۔ پر امید ہیں کہ بین الاقوامی ٹیسٹ ٹیموں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری رہے گا۔
پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز اعلیٰ معیار کی تھی، جہاں بھرپور مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ کرس واکس کا کہنا تھا کہ انگلینڈ میں پاکستانی مداحوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور انہیں یقین ہے کہ تمام شائقین کرکٹ نے اولڈ ٹریفرڈ ٹیسٹ کا بھرپور لطف اٹھایا ہوگا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ون ڈے کی آل ٹائم بیٹسمین رینکنگ جاری کی۔ ویسٹ انڈین لیجنڈ بیٹسمین رچرڈز کی 935 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کے مایہ ناز بلے باز ظہیر عباس 931 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن پر موجود ہیں۔ آئی سی سی کی آل ٹائم بیٹسمین کرکٹرز کی رینکنگ جاری کر دی۔ آل ٹائم بیٹسمین رینکنگ میں ویسٹ انڈیز کے بلے باز رچرڈز پہلی پوزیشن پر موجود ہیں۔ ایشیائی ممالک سے رینکنگ میں پاکستانی سابق کرکٹر ظہیر عباس دوسری پوزیشن پر موجود ہیں۔ لیجنڈ بیٹسمین جاوید میانداد رینکنگ میں 7ویں نمبر پر براجمان ہیں۔ فہرست میں آسٹریلیا کے چیپل تیسرے، انگلینڈ کے ڈیوڈ چوتھے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ ویسٹ انڈیز کے برائن لارا 8ویں، جنوبی افریقہ کے اے بی ڈیویلیئرز 9ویں اور جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ 10ویں نمبر پر براجمان ہیں۔ فہرست میں 9 سابق کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا، جبکہ موجودہ دور کے صرف ایک کھلاڑی ویرات کوہلی شامل ہیں۔ کھیل کے میدانوں سے اب خبر یہ ہے کہ آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری۔ رینکنگ میں پاکستانی باؤلر محمد عباس کی 5 درجے تنزلی ہو گئی۔ محمد عباس نئی ٹیسٹ رینکنگ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی۔ بیٹسمینوں میں آسٹریلیا کے اسٹیو اسمتھ کا پہلا اور بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ آسٹریلیا کے مارنس کا تیسرا نمبر ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن چوتھے نمبر پر براجمان ہیں۔ پاکستانی بلے باز بابر اعظم کا 5واں نمبر برقرار ہے۔ اظہر علی انگلینڈ کے خلاف سنچری سکور کرنے کے بعد رینکنگ میں 23ویں نمبر پر آ گئے۔ ارجنٹائن کے اسٹار فٹ بالر لیونل میسی نے فٹ بال کلب بارسا کا فیصلہ کر لیا۔ بارسلونا فٹ بال کلب نے میسی کے کلب چھوڑنے کی تصدیق کر دی۔ میسی نے چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں بدترین شکست کے بعد کلب چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میسی 20 سال بعد بارسلونا کلب سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میسی نے اپنے فیصلے سے باضابطہ طور پر بارسلونا انتظامیہ کو آگاہ کر دیا۔ بارسلونا انتظامیہ نے میسی کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے